بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 12 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مبینہ طور پر ڈاکٹروں اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنانے، ہسپتال کی املاک اور پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے پر 250 سے زائد وکلاء کے خلاف 2 FIR درج کر لی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک ہی روز مزید 4 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد صوبے بھر میں رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ لاہور میں دل کے امراض کے ہسپتال پر حملے کے بعد وکلاء نے عدالتوں میں میڈیا کے داخلے پر پابندی کی دھمکی دے دی ہے۔ ہارز نامی اسرائیلی اخبار نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں جاری نسل کشی کی مہم میں اسرائیل کے شرمناک کردار پر روشنی ڈالی ہے، جس میں ان کو اسلحے کی فروخت کے ساتھ ساتھ حکومت کی میانمار کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں پولیس نے متنازع شہریت ترمیمی بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظور ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرین کو گرفتار کر کے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی پارلیمنٹ کا نیسٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ اس طرح اب گزشتہ 1 سال کے دوران تیسری مرتبہ پارلیمانی انتخابات منعقد ہوں گے۔ افریقی ملک نائجر میں دہشت گردوں کے فوجی اڈے پر حملے کے نتیجے میں 73 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ روہنگیا مسلمانوں نے آنگ سان سوچی کی عالمی عدالت انصاف میں میانمار کی حیثیت سے اپنے ملک میں مسلمانوں کی نسل کشی کو مفروضہ قرار دینے کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ بدھ کے روز ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی لمحوں کے بعد ایتھوپیا میں ایک طیارہ زمین پر آ گرا، جس کے نتیجے میں سبھی 157 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مبینہ طور پر ڈاکٹروں اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنانے، ہسپتال کی املاک اور پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے پر 250 سے زائد وکلاء کے خلاف 2 FIR درج کر لی گئی ہے۔ ڈان نیوز کو موصول پولیس دستاویز کے مطابق گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کے تناظر میں 52 وکلاء کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دستاویز کے مطابق وکلاء کو آج لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز وکلاء نے چند ہفتے قبل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مار پیٹ کا شکار ہونے والے وکلاء کے ایک گروہ کا بظاہر بدلہ لینے کی مشن پر PIC میں پرتشدد مظاہرہ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کلپ میں کچھ ڈاکٹروں کو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس میں مبینہ طور پر وکلاء کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ لاہور کے اسپتال دھاوا بولنے والوں میں اکثر سیاہ لباس اور ٹائی میں ملبوس نوجوان تھے، جنہوں نے ہسپتال کی حدود میں کسی شخص کو نہیں بخشا، جہاں امراض قلب کے کئی مریض کسی بھی وقت زیر علاج ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک ہی روز مزید 4 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد صوبے بھر میں رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق خیبر پختونخوا میں ایک ہی روز میں 4 مزید بچے پولیو مرض کا شکار ہو کر زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ ضلع لکی مروت سے 3 اور ضلع ٹانک سے 1 متاثرہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ نئے کیسز کے بعد خیبر پختونخوا میں پولیو کیسز کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ ضلع لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کی ایک ہی یونین کونسل تختی خیل سے 3 ماہ کے بچے اور 11 ماہ کی بچی کو پولیو وائرس نے متاثر کیا ہے، جبکہ لکی مروت کی ہی یونین کونسل دراتنگ سے بھی 11 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق لکی مروت کے بچوں نے پولیو سے بچاؤ کے کوئی قطرے نہیں پیے تھے۔ ان کیسز میں ایک متاثرہ بچی کا تعلق انکاری خاندان سے بھی بتایا جا رہا ہے۔ لاہور میں دل کے امراض کے ہسپتال پر حملے کے بعد وکلاء نے عدالتوں میں میڈیا کے داخلے پر پابندی کی دھمکی دے دی ہے۔ جنرل سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار عمیر بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور واقعے میں زخمی ہونے والے وکلاء کو بھی ٹی وی پر دکھایا جائے، ورنہ عدالتوں میں میڈیا کے داخلے پر پابندی لگا دیں گے۔ عمیر بلوچ نے کہا کہ میڈیا صرف ڈاکٹرز دکھاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وکلاء پرامن احتجاج کرنے PIC گئے تھے، ڈاکٹروں کے حملے کی وجہ سے مشتعل ہوئے۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز وکلاء کی جانب سے لاہور میں دل کے اسپتال PIC پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور اس ہنگامہ آرائی کے دوران ایک خاتون سمیت 3 مریض انتقال کر گئے تھے۔ ہارز نامی اسرائیلی اخبار نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں جاری نسل کشی کی مہم میں اسرائیل کے شرمناک کردار پر روشنی ڈالی ہے، جس میں ان کو اسلحے کی فروخت کے ساتھ ساتھ حکومت کی میانمار کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لیکوڈ پارٹی اور بلیو وائٹ پارٹی کل رات تک حکومت بنانے میں ناکام رہیں، جس کے بعد سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے 2 مارچ کو نئے انتخابات کرانے پر موافقت کر دی۔ لیکوڈ پارٹی کے رہنما بنیامین نیتنیاہو اور بلیو وائٹ پارٹی کے رہنما بنی گانٹس ستمبر کے مہینے میں منعقد ہونے والے انتخابات کے بعد کافی کوشش کے باوجود نئی مخلوط حکومت بنانے میں بری طرح ناکام رہے، جس کے بعد اس ملک کے صدر نے 21 نومبر کو پارلیمنٹ کے 120 نمائندوں سے کہا کہ وہ 21 روز تک وزیر اعظم کے منصب کے لیے کوئی نام پیش کریں، لیکن پارٹی کے نمائندے بھی اس کام میں ناکام رہے اور اس طرح اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران تیسری مرتبہ پارلیمانی انتخابات منعقد ہوں گے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں پولیس نے متنازع شہریت ترمیمی بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظور ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرین کو گرفتار کر کے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریاست کے دارالحکومت گوہاٹی میں مظاہرین نے کرفیو کی خلاف ورزی کی اور ٹائر جلائے۔ ریاستی پولیس کے سربراہ بھاسکر مانتا نے بتایا کہ فوجی دستوں نے متاثرہ اضلاع بشمول گوہاٹی اور ڈیبرو گڑھ میں پولیس کو تعاون فراہم کیا اور سڑکوں پر مارچ کی۔ آسام میں مظاہرین نے مذکورہ قانون کی مخالفت کی اور کہا کہ مہاجرین سرحدی خطے میں چلے جائیں گے اور مقامی عوام کی ثقافت اور سیاسی اثر و رسوخ کو کمزور کریں گے۔ واضح رہے کہ بل دونوں ایوان سے منظور ہو چکا ہے اور اب قانون کا حصہ بنانے کے لیے اس پر بھارتی صدر دستخط کریں گے۔ افریقی ملک نائجر میں دہشت گردوں کے فوجی اڈے پر حملے کے نتیجے میں 73 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ افریقی ملک نائجر میں دہشت گردوں کے فوجی اڈے پر حملے کے نتیجے میں 73 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے ملک کے مغربی حصے میں مالی کی سرحد کے قریب واقع فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے ٹی وی پر نشر کیے گئے بیان میں اس خوفناک حملے میں 73 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جوابی کارروائی میں بعض حملہ ور بھی مارے گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں کے اس حملے میں 12 فوجی زخمی بھی ہوئے، جن میں کچھ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ بعض اہلکار لاپتہ بھی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں نے آنگ سان سوچی کی عالمی عدالت انصاف میں میانمار کی حیثیت سے اپنے ملک میں مسلمانوں کی نسل کشی کو مفروضہ قرار دینے کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق روہنگیا مسلمانوں پر میانمار کی سرکاری فوج کے مظالم اور نسل کشی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بنگلہ دیش کی سرحد پر پناہ لینے والے ارکان روہنگیا سوسائٹی برائے امن و انسانی حقوق کے چیئرمین محمد محب اللہ نے خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آنگ سان سوچی کا عالمی عدالت انصاف میں دیا گیا بیان حقیقت کے منافی ہے۔ کاکس بازار میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں نیوز ایجنسی سے بات چیت میں محب اللہ نے کہا کہ چور کبھی اپنی چوری کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن شواہد اور ثبوتوں سے انصاف ممکن ہے۔ عالمی برادری ہم سے سرکاری فوج کے مظالم اور روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے ناقابل تردید ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔ محب اللہ نے کہا کہ دنیا ثبوتوں کے بغیر آنگ سان سوچی کے دعووں کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ ہمارے پاس ثبوت ہے جو دنیا حاصل کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر آنگ سان سوچی جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے تو بھی انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ انہیں یقیناً انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا کو بھی اس کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔